جی جزاک اللہ خیر سہیل بھائی فار ہیونگ می. باقی سہیل بھائی میرا کوشچن ہے کہ جس طرح قبر کے کچھ سوالوں پہ میں نے آپ کی من ربو کا پہ بھی سنی، تو اس کے بعد من دینو کا پہ میں نے کوشچن کیا تھا 2-3 منتھس پہلے، تو مجھے لٹرلی آج موقع ملا ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ جو قبر کا تھرڈ کوشچن ہے جس میں من نبیو کا ہے، تو سہیل بھائی اس پہ کافی کنفیوژنز ہے کہ اس پہ سب علماء کی الگ الگ رائے. اس میں بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک کو ایکچوئل میں دکھایا جائے گا یا تصویر دکھائی جائے گی. تو مجھے اس تھرڈ کوشچن کی سائیکالوجی پوچھنی تھی کہ ایکچوئل میں دکھایا جائے گا، اور جس طرح آپ نے بھی من ربوکا میں بتایا تھا کہ اگر تو ہمیں یہ ان تینوں کے جواب پتہ ہوں گے تو پھر تو ایک عیسائی بھی جواب دے دے گا. لیکن کیا ایکچوئل میں وہ تھرڈ کوشچن وہی دے پائیں گے جو ایکچوئل میں بالکل اپنی لائف کو نبی پاک کی سیرت کی سائیکالوجی کے مطابق گزارے تھے؟ تو میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ وہ تھرڈ کوشچن کے بارے میں ایکسپلین کریں. جزاک اللہ. لفیق نبیل، اب میں لاسٹ کوشچن میں تو اتنی تفصیل نہیں بتا سکتا. اس کو ٹیک ایٹ لیسٹ 30 minutes, maybe more. نہیں way more than 30 minutes نا. مگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں بس اتنا، کیونکہ سوال تو بہت ضروری ہے. دو چیزیں اس میں غور سے سمجھ لیں، اسپیشلی گاندھی صاحب کے اسٹوڈنٹ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ قبر کا تو عذاب پروون ہی نہیں ہے. اور بھی ہیں، وحید الدین صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. میرے پاس نا سوالوں کی لسٹ بہت آتی ہے، آرگیومنٹس کی. اور جو بھی آپ سے کہیں نا کہ قبر کا عذاب قرآن میں نہیں ہے، تو اس کو پکڑیں قرآن پاک سے کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ کنفیوژن بند کر. ایک ایسی صورت ہے جس نے دونوں ڈائمینشنز کھول دیے ہمارے سامنے، ورنہ تو اصطلاح لگے رہتے ہیں حامدی صاحب آپ کہ عربی میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو توفی کا مطلب یہ ہوتا ہے مر جانا. یہاں پہ آپ نے اچانک موت کا مطلب نہیں لیا عیسیٰ اپنے مریم کے. تو لترونھا عین الیقین کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں؟ عین الیقین کا آپ نے کون سا مطلب لیا ہے عربی میں؟ عین الیقین کا مطلب ایک ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں قبر میں جب تمہیں میں عین الیقین دوں گا آنکھوں سے، تو تب آپ کو قبر کا عذاب نظر نہیں آ رہا عین الیقین سے؟ یا ادھر عربی میں وہ مطلب نہیں ہوتا جو کہ عمومی عربی میں ہوتا ہے؟ سوچیں ذرا. تو قبر کے اندر یہ دوسری ڈائمینشن کیا کھلتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی السلام نے عمر الخطاب سے کہا کہ او عمر الخطاب، کیا تو سوچ سکتا ہے لائٹننگ کی طرح، راج کی طرح روشن اور اس چمکتی ہوئی اور گرجتی ہوئی آواز میں، اسی طرح بجلی کی گرج کی طرح آواز میں دو فرشتے آگے کہیں گے کہ اے عمر من ربک، من ربک. عمر خطاب نے کہا یا رسول اللہ کیا میں ہوش میں ہوں گا؟ نبی السلام نے کہا جیسے کہ عمر تو ابھی ہوش میں ہے. لا ترونھا عین الیقین. آپ میرے ساتھ انمیوٹ ہیں نبیل؟ جی سہیل بھائی، جی سہیل بھائی. سورہ تکاثر یاد ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہاں پہ زرتم المقابر کے اندر نا گیم ڈال سکتا ہے یہ 2 نمبر مترجم کہ نہیں اس کا مطلب تو محاورے میں زرتم المقابر. اچھا عین الیقین آ رہا ہے نیچے، فکر نہیں کرو. اور سہیل بھائی اس حد اللہ تک وہ لو کہتے ہیں تعلمون علم الیقین. کہ اس حد تک وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کو ڈائریکٹ تھرڈ کوشچن میں دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ میں کون ہے، آتا ہوں ادھر بتا. ہی آ رہا ہوں. آپ کا سوال چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں، میں بتاتا ہوں نبی اسلام کو کیسے دکھایا جائے گا، فکر نہ کریں. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. ابھی بھی گیم میں ڈال سکتے تھے، ابھی بھی ڈال سکتے تھے، جب تک اللہ نے کہہ دینا کہ یار مجھے پتا ہے تمہارے کیا ذہنوں میں فطور آئیں گے. اب تمہیں دکھاتا ہوں اگلی ڈائمینشن، لیٹرلی اگلی ڈائمینشن دکھاتا ہوں. اور جو کہتا ہے نا قرآن سے پورٹل نکالو، ابھی دکھاتا ہوں، فکر نہیں کرو. اللہ نے کہا ہے قبر کی مٹی میں لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ کہ تیری آنکھ کھلے گی، آنکھ کھلے گی، یہ والی آنکھ کھلے گی اور تو آنکھ سے دیکھے گا، اور وہ تجھے آنکھ سے دیکھے گا اور تو تجھ سے وہ پوچھے گا من رب کا. غور سے سمجھیں، عین الیقین. اس دن پتہ چلے گا تمہیں جس دن قبروں میں جاؤ گے. اور یہ کہنا اس دن وہ ہے ڈے آف ججمنٹ. اچھا ڈے آف ججمنٹ والے دن مریں گے ان کو قبروں کی یاد آئے گی، قبروں کے اندر ان کو ڈالا جائے گا جو قیامت والے دن مریں گے.
جی جو بھی قبر میں جا رہا ہے اس کے لیے آیت آ رہی. سو انڈرسٹینڈ من ربو کا من نبیو کا اور ماں دینو کا. نا من تو نہیں ہوگا نا, بندہ نہیں ہے, دینو ماں دینو کا, کہ اب تو بتا کیا کرتا رہا ہے تو. ماں دینو کا کیا انتظام کیے تو نے زندگی کے. یہ ہے وہ اصلی سوال, زندگی کا انتظام بتا بھائی. واٹ ڈیڈ یو ڈو. ہم نے پتا کیا یہ ماں دینو کا, میرا دین اسلام ہے. اور جب من ربو کا اور ماں دینو کا من نبیو کا پوچھ لیا تو خود ہی پتہ چل گیا. جس کو ہم اسلام کہتے ہیں نا وہ تو اسلام یہاں پہ ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد یہاں پہ ہمارا ہو گیا ہے. محمد عبدہ و رسولہ پورا کر دیا ہم نے. یہ پہلے اور تیسرے سوال میں تو کلمہ پورا ہو گیا ہمارا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. من ربو کا من نبیو کا. تو بیچ میں اسلام کس لیے پوچھ رہے ہیں فرشتہ. اسلام تو پہلے اور تیسرے سوال میں پوچھ لیا اس نے, جو کلمہ سنانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں نا فرشتوں کو. کامن سینس کے بات بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ اس نے کام پوچھنا آپ کا, کیا کیا تو نے ماں دینو کا بھائی, کیا وٹ ور یو ڈوئنگ آل یور لائف. اب آپ کا سوال یہ نہیں ہے, اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں جہاں پہ دین کو اللہ نے بتایا نا کہ کیسے ہے دین, وہ والا دین پوچھا جا رہا ہے ادھر. وہ پاکستانی مسجد والا دین نہیں کہ آپ کا دین کیا ہے, اسلام. سوچیں ذرا. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف, کیونکہ یہ چیز ذرا لمبی ہے ماں دینو کا کی. لیٹس ٹاک اباؤٹ من نبیو کا. کون ہے تیرا نبی. تو آپ جیسے ہی عین الیقین کرتے ہیں نا تو وہ فرشتے آپ کو نظر آتے ہیں. کیسے فرشتے نظر آتے ہیں, یہاں پہ کیوں نظر آ رہے, وہاں پہ نظر آتے ہیں. ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈائمینشن میں کام ہو رہا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں, یہ کسی اور ڈائمینشن میں کام ہو رہا ہے. اس ڈائمینشن میں آپ کو وہ تمام تر معاملات نظر آ رہے ہیں جو اس ڈائمینشن میں نظر نہیں آتے. وہ تمام تر حقیقتیں کھل رہی ہیں آپ کے سامنے. سورہ تکاثر بتا رہی ہے کہ من نبیوں کا کیسے دیکھنا آپ نے. ابھی کیوں نہیں نظر آ رہے, یہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے نا, کیوں نہیں نظر آ رہے, اس وقت کیسے نظر آئیں گے. یہاں پہ عین الیقین کیوں نہیں آ رہا مجھے, ادھر عین الیقین آئے گا. تو بالکل اسی طریقے سے آپ کو نبی علیہ السلام بھی نظر آئیں گے. غور سے سمجھیں اس بات کو. وہ تمام چیزیں نظر آئیں گی جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہی. وہ تمام ستون نظر آئیں گے, وہ پہاڑ, وہ تمام بروج نظر آئیں گے, وہ آراف نظر آئیں گی. جب قبر میں انٹر ہوں گے سب نظر آئے گا. اب قبر میں کیا پتا آپ کو اور بھی کچھ نظر آ رہا ہو کہ کہاں جانا ہے آپ نے. اس سے پہلے نبی السلام نے کہا یہ گڑھا ہے دوزخ کا جو دوزخی ہوگا, یہ باغ ہے جنت کا جو جنتی ہوگا. نظر آ رہا ہے اس کو, جا نہیں سک رہا کہ ویٹ کرو, ابھی تمہارے صدقہ جاریہ گناہ جاریہ چل رہے ہیں, بیٹھ ابھی ادھر, ابھی تجھے حوالات میں ڈال رہے ہیں, ابھی تیرا جیل کا انتظام ہونا ہے ابھی, یا تجھے ابھی مہمان خانے میں رکھنا ہے, ابھی تیری دعوت کھلنی ہے انشاءاللہ. یہ دو ہی ہے نا, حوالات میں رکھا ہوا ہے, جیل کا ابھی سینکشن آنا ابھی تیرے حساب کتاب چل رہا ہے. ابھی تیرے پڑھ پوتوں نے پتہ نہیں کون سے ثواب کرے, تو نے سکھائی نماز. ابھی تیرے سکڑ ککڑ پوتوں نے کون سے گناہ کرے, دونوں ہے نا. تو یا تو اب حوالات میں جیل جانے کا ویٹ میں, یا پھر آپ مہمان خانے میں جو کہ پوری دعوت آپ کی انشاءاللہ کھلنی ہے.